نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے۔ اگر نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا ہے، حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی؟ کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہے اس کا حکم؟ شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے علماء کرام اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز جنازہ پڑھ کر جب فارغ ہوں صفیں توڑ دینے کا اعلان ہوتا ہے۔ جنازے کے فوراً بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ صفوں کو توڑ دے، ایک مرتبہ الحمد شریف یا چند مرتبہ الحمد شریف اور سورۃ الاخلاص قل واللہ احد اول آخر دروشی پڑھ کر اس کے بعد میت کے لیے مختصر سی دعا کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں مستحب امر ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مستحب ہے، لیکن علماء دیوبند اس کو بدعت کہتی ہے، بدعت سیئہ کہتی ہے، ناجائز کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہے، تو میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات سے آپ کو اس کے جواز پر دلائل پیش کروں گا، اس کے بعد حدیث طیبہ سے اور حدیث طیبہ کے ضمن کے اندر جو فتاوی دیوبند دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان سے جو 2 جلد والا فتاوی میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تفاسیر سے، پھر فقہا کے اقوال سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں الزامی جواب سے بھی آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد صفیں توڑ کر چند مرتبہ سورہ اخلاص جب ایسے ہی دعا کر دینا یہ مستحب امر ہے، یہ جائز ہے۔ سب سے پہلے آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آیت نمبر 186 ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ ہے محبوب تجھ سے پوچھے میرے بارے میں، فرمایا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو یہ مطلق ہے، یہ نماز جنازہ کو بھی شامل ہے اور فرض نماز کو بھی شامل ہے، جہاں بھی دعا کی جائے یہ آیت مبارکہ اس کو شامل ہے، وہ اسی آیت میں داخل ہوگی جہاں بھی دعا کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اما یجیب المضطر اذا دعا، جب بھی کوئی مجبور لاچار اس سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ المؤمن کے اندر، فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اس کی اطاعت کرتے ہوئے خواہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمن 24واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اب یہ مطلق آیات جو ہے سب دلالت کر رہی ہے دعا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی جس وقت بھی دعا مانگو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 77، فرمایا کہ کل ما یعبأ بکم، محبوب فرما دو کہ رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمایا تم فرما دو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اس سے دعا نہ کرو تو تمہارے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس سے دعا نہ کرو۔ تو یہ تمام آیات ہمیں بتلاتی ہے کہ نماز جنازہ بھی اس کے اندر شامل ہے، نماز جنازہ کے اندر والی دعا بھی شامل ہے، بعد والی بھی شامل ہے۔ جو بھی دعا نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا قیامت کے دن سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا دفع ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، بات نہ کرو مجھ سے، میں تم سے بات نہیں کرتا، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا ربنا
ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری بخشش فرما، ورحمنا اور رحم فرما ہم پہ، وانت خیر الراحمین، تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا فاتخذتموہم، وہ گروہ مجھ سے دعا مانگتے تھے، تم فاتخذتموہم سخریا، تم اس کا مذاق اڑاتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہیں اس مشغلہ نے میرا ذکر بھی بھلا دیا، وکنتم منہم تضحکون، تم تمسخر اڑا کے ان پر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن نے فرمایا ہے کہ یہ جہنمیوں کی سب سے آخری پکار ہوگی، وہ قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے اللہ بس اس کے بعد ہماری کوئی بات نہ سننا، ہماری ایک بات سن لے۔ اللہ فرمائے گا دفع ہو جاؤ، میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنتا۔ دیکھیے سامعین، جو دعا سے منع کرتے ہیں، جو دعا سے روکتے ہیں، اللہ ان سے کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا میرے بندوں میں سے جو بھی تکبر کرتا ہے، وہ تکبر مجھ سے نہیں مانگتا، میری بات نہیں کرتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ہیں آیات مبارکہ، اس کے علاوہ بھی کافی آیات ہیں جو مطلق آیات ہیں، یہ دلالت کرتی ہیں تمام کی تمام آیات، میری بات کو یاد رکھنا، یہ ہیں مطلق آیات۔ مطلق سے مراد مطلق دعا کے بارے میں ہے، جب بھی کرو، جس وقت بھی کرو، کوئی ممانعت نہیں۔ تو یہ آیات بتاتی ہے کہ جیسا فرض نماز کے بعد، عیدین کے بعد، نکاح کے بعد، دوسرے مقامات پر دعا انہی آیتوں سے جائز ہے، اسی طرح نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کرنا انہی قرآن کی آیات سے جائز ہے۔